دھنک پورے میں اچانک بارش ہونے لگی تھی اور ساتھ ساتھ تیز تیز برفانی طوفان آ گیا تھا۔ تمام پرندے اس اچانک کے بدلتے موسم سے بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ میں تو اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھ گئی ہوں، نہ جانے میرے پریم پتی کب آئیں گے اور کب میرے لیے کھانا لے کر آئیں گے۔ آ گئے تو جناب آپ کھانا لے کر۔ ہاں، باہر بہت برف باری ہے اور میرے دانت بج رہے ہیں۔ کتنے ٹھنڈ ہو گئی ہے باہر، توبہ توبہ۔ میں تو بھئی اپنے رسوئی گھر میں بہت اچھے سے رہ رہی ہوں، مجھے تو فکر ہی نہیں کہ باہر سب کچھ ٹھنڈا ہے۔ ارے او گڑیا، مجھے بھی اپنے گھر سے تھوڑا سا کھانا دے دے۔ نہیں اماں جی، گھر پر کوئی بھی نہیں ہے اور میں اپنی رسوئی میں جا ہی نہیں سکتی، اماں تالا مار گئی ہیں۔ بیٹا، باہر بہت تیز برف باری ہو گئی ہے اور میں تمہیں کہہ کر جا رہی ہوں، بھلے کچھ بھی ہو مجھے کھانا لانے میں کافی ٹائم لگ جائے گا، تم باہر نہ جانا، خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ بھی اپنے گھر کو الوداع کہہ کر اب دانے کی تلاش میں نکل گئی تھی۔ سب طرف برف سے ڈھک گئی ہے، میں کہاں کہاں کھانا ڈھونڈوں۔ یا اللہ، آگے میری مدد فرمانا کہ مجھے کھانا مل جائے۔ بیچاری چڑیا یہاں وہاں پورے جنگل میں، گاؤں میں بھٹکتی رہی۔ اسے 2 دن ہو گئے تھے گھر سے نکلے، بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے دوست کالو کے پاس بھی گئی، لیکن اس بیچاری کو کہیں بھی کھانا نہ ملا۔ اس کی ایک دوست جو اپنے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان میں بیٹھی تھی، وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھی کہ وہ کیا کرے۔ چلو، مجھے ایک جگہ پتہ ہے جہاں پہ کھانا ملتا ہے، میں وہیں جاتی ہوں۔ جیسے تیسے اڑتے اڑتے وہ آگے بڑھ رہی تھی، برفانی ہوائیں اسے ستا رہی تھیں، لیکن بیچاری کھانے کی تلاش میں ٹوکری اٹھائے اٹھائے ایک جگہ سے گزرنے لگی تو وہاں بھی اسے اپنی ایک پرانی سہیلی نینا پری نظر آئی اور نینا پری نے اسے آواز دے کے روک لیا۔ کہاں جا رہی تھی پیاری؟ ارے میں کہاں جاؤں گی، کھانا کھائے ہوئے ایک ٹائم ہو گیا۔ سوچا، پھر مجھے یاد آیا کہ پاس کی جگہ پر ایک ہے جو کہ پھل دیتی ہے، کیوں نہ چل کے وہاں سے پھل لے کر آ جائے۔ پیاری اور نینا پری دونوں اب اڑ کر اس جگہ جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ پیاری کہتی ہے، پہلے میں تمہارے ساتھ وہ جگہ دیکھ کر آؤں گی، اگر مجھے وہاں سمجھ آ گیا تو میں بھی پھر بعد میں کھانا لینے آ جاؤں گی۔ دونوں چڑیا اڑتی اڑتی نیلی کے پاس پہنچ گئی اور اپنی من پسند سبزیاں، فروٹ خریدنے لگی۔ پھر کیا ہوا؟ بیچاری پیاری سامان لے کر واپس لوٹی اور نینا پری افسوس میں، کاش میں پیاری کی بات پر یقین کر لیتی۔ اور وہیں وہ چڑیا جو گھر سے کھانا لینے نکلی تھی، وہ بیچاری گھر پر پہنچ ہی نہ سکی، الٹا بیمار ہو گئی۔ سب طرف یہ بات پھیل گئی کہ چڑیاں دھڑا دھڑ بیمار ہو رہی ہیں، ایک کے بعد ایک بیمار پڑتی چلی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ کوے مہاراجا بھی بیمار پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یہ برف کا طوفان تھم جائے تاکہ پرندے سکون سے رہ سکے۔ اور یہی نہیں، سب بہت اچھی طریقے سے مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا سب کو اس طرح ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہوتے دیکھنا۔ ہسپتال کیا تھی، وہ بھی ایک گھر ہی تھا، ایک پیاری ڈاکٹرنی کا گھر۔ جب موسم اچھا ہو گیا تو اس پیاری ڈاکٹرنی نے بھی سکھ کا سانس لیا اور کہا کہ آج کا سنہری دن، برف باری بھی ختم، بہت مزہ آ گیا،
چلو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ برفانی طوفان تھم گیا۔